آپ کے دکان کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہوں، مؤذن اللہ اکبر کی آواز دے کر آپ کو نماز جمعہ کو پکار رہا ہو، اور آپ اپنے دنیاوی اشغال اور مشغول. قرآن کہہ رہا ہے اذا نودی من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. دیکھو جب جمعہ کو آواز دی جائے تو ذکر کی طرف دوڑو، کوشش کرو، جمعے کا اہتمام کرو، جمعے کا بھی اہتمام کرنا، وضو کرنا، غسل افضل، غسل کر جمعے کے لیے تیاری کرنا، یہ بھی بڑا اہتمام. اس لیے ایک یہ ذمہ داری ہمارے اوپر. دوسری ذمہ داری جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ حدیث ہم سے کس بات کا مطالبہ کر رہی ہے؟ وہ حدیث یہ کہہ رہی ہے من ترک ثلاث جمع تعاونا بها فقد طبع الله على قلبه. میرے بزرگوں، جس شخص نے 3 جمعہ چھوڑ دیے اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے، کسی عذر بیماری کی وجہ سے نہیں، کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے جس شخص نے 3 جمعہ چھوڑ دیے، حدیث پاک میں آتا ہے فقط طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. میرے بزرگوں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا جہاں خوشی آتی ہے وہ اپنے ساتھ ذمہ داریوں کے ایک بوجھ کو لے کر آتی ہے، اور ذمہ داریوں کا جو بوجھ جو ہے وہ ہمیں حدود میں رہنے پر مجبور کرتا ہے، حدود سے پناہ کا نہیں. اس لیے ماشاءاللہ آج یہ جو ہے ہمارے یہاں جمعہ شروع ہوا ہے، آپ حضرات کو اہل بستی کو بہت بہت مبارک. یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. آتا ہے سید الحجہ میں یوم الجمعہ، دنوں کا سردار کا جمعہ ہے. جمعے کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارے گاؤں کے جو لوگ ادھر ادھر جن کا نہیں پہنچ، بہت سے لوگ شہر میں چلی جاتی تھی لیکن نہیں جاتے تھے، ظہر ادا کرتے تھے، آج جمعے کی فضیلت سے برابر ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے اور پورے گاؤں کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے. لیکن جب ذمہ داری کا جب بوجھ آیا ہے تو اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی ہمیں پوری طریقے سے سمجھنا پڑے گا، اور اس کو ادا کرنے میں ہمیں پورا اہتمام کرنے کا. ایسا نہیں ہے کہ جمعہ شروع ہو گیا، اب جمعہ ہو رہا ہے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جمعہ ہو رہا ہے، ہم اسی طرف سے بے اعتنائی برت رہے ہیں. جمعہ ہو رہا ہے، ہم اپنی نایانی گفتگو میں چوراہے آباد کیے ہوئے ہیں. جمعہ ہو رہا ہے، ہم اپنے گھروں سے نکل نہیں رہے. یہ تو ہمارے لیے جو ہے فانے دیکھ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جمعہ آپ مسئلہ بستی کے اعتبار سے جو شرائط تھے، مفتی علی کرام نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد الحمدللہ آپ کے جمعہ کی اجازت دی ہے. اب اس جمعے کا اہتمام کرو، انشاءاللہ جمعے کا اہتمام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فضائل سے اور اس کے برکات سے پڑھنے والوں کو اور پورے گاؤں کو بہتر کرے گا. اس لیے جمعے کا دوسری بات یہ ہے، جمعہ جو ہے کیا؟ جمعہ جو ہے وہ اجتماعیت سے مانا. جمعے کا مطلب جمع ہونا، اجتماع. آپ نے دیکھا کہ ہمارا 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں مسلمان 5 وقت جمع ہوتے ہیں. 5 وقت جمع ہوتے ہیں، کہاں جمع ہوتے ہیں؟ الگ محلوں میں جو ہے مسجدیں وہاں جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہوتے ہیں نماز اللہ کے سامنے جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جمع کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے حالات کا بھی خیال آ جاتا ہے. جو آدمی روزانہ آتا ہو، پہلے صف میں نماز پڑھتا ہو، وہ اگر کئی دنوں تک نہ آئے تو آپ کو فلاں داؤد بھائی کیوں نہیں آئے، آپ کو فکر ہوتی ہے کہ روزانہ پابندی سے آتے ہیں. آپ اس کی بیمار پرسی کرو کہ بھائی نہیں ہے تو بیمار ہوئے ہوں گے، کوئی تکلیف ہوگی. یہ اجتماعیت ہے ہماری. اجتماعیت کا ہے، اسی کے لیے کہا 5 وقت کی نمازوں میں محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، جمعے میں پوری بستی کے لوگ جمع ہوتے ہیں، عید میں پورے علاقے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، حج میں پوری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں. اسلام نے ایک سینٹر پوائنٹ نکی کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے خیالات کو جب جمع ہو تو پوری بستی کے لوگ جمع ہو جائیں، تاکہ ہر محلے کے لوگ کو پتہ چلے ایک
برادری اور مختلف قومیں جو ہیں جڑتی ہیں، اور جب حج کا موقع ہوتا ہے تو عالمی اعتبار سے جو مسلم برادریاں ہیں، کوئی مشرق کا رہنے والا، کوئی مغرب کا رہنے والا، کوئی شمال کا رہنے والا، کوئی جنوب کا رہنے والا، کوئی امریکہ کا رہنے والا، کوئی لندن کا رہنے والا، کوئی افریقہ کا رہنے والا، کوئی ہندوستان کا رہنے والا، کوئی انڈونیشیا کا رہنے والا، کوئی ملیشیا کا رہنے والا، ان کی ساری تہذیبی قدریں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کے سب کے خیالات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہمارے بھائی کس پوزیشن میں دنیا میں رہ رہے ہیں مذاکرہ ہوتا ہے۔ تو اسلام نے اس پوری عالمی اسلامی برادری کو ایک کہا، اسی کو کہا ہے بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ دورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ہند کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاش۔ یہ جمعہ کا پیغام، جمعہ ہم کو اجتماعیت کی دعوت دے گا، جمعہ ہم کو جوڑ کی دعوت دے گا، جمعہ ہم کو آپسی نفرتوں کے ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے، جمعہ ہمارے سارے بھائیوں کو جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹولیوں میں مت بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو آپس میں بٹے ہوئے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تم کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوط، وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹولیوں میں مت بٹو، اور اسی کو کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے و فساد مت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری بندھی ہوئی ہوا اکھڑ جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری بندھی ہوئی اکھڑ، تم ناکام ہو جاؤ گے اگر آپس میں ٹولیوں میں بڑھ گئے۔ معمولی معاملوں کی ہم نے اس کو جو ہے اپنا ایشو بنا لیا، اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا، اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیا، اور ٹولیوں میں بڑھ گئے تو کیا ہوگا، ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا اکھڑ جائے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے اس وقت معتصم عباسی حکومت کے خلیفہ معتصم گزرے، حالانکہ وہ کوئی بہت دیندار آدمی نہیں تھے، ان کا کردار پڑھنے سے کوئی بہت دینداری کی باتیں ہمارے سامنے کھل کر نہیں آ رہی، لیکن ایک مسلمان تھے، اسلامی غیرت اور دینی حمیت ان کے اندر تھی۔ تو ایک بڑھیا کو مقام اموریہ پر کچھ شرارت پسندوں نے چھیڑ چھاڑ کی، مقام اموریہ پر ایک بڑھیا کے ساتھ کچھ شرارت پسند لوگوں نے چھیڑ چھاڑ کی۔ ادھر معتصم کو کسی ذریعے سے پتا چلا کہ اموریہ پر مقام اموریہ میں ایک بڑھیا کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، وہ خلیفہ اپنے تخت شاہی پر کھڑے ہو گئے، اور اس بڑھیا نے جو معتصم کی خلافت میں رہ رہی تھی، جب ان شرپسندوں نے شرارت کی تو ایک آواز لگائی، اور وہ آواز یہ تھی، واہ معتصمہ، اے معتصم تم میری مدد کے لیے آؤ۔ اسی ذریعے سے اس معتصم کو یہ خبر پہنچی کہ ایک بڑھیا نے مقام اموریہ پر میرے نام کی دہائی دی ہے، فریاد رسی کی ہے، مجھ سے مدد مانگی ہے۔ وہ تخت شاہی پر بے چین میں بے قرار ہو گیا، اپنے سارے ساتھیوں کو اس نے جمع کیا، اور جمع کر کر یہ کہا، الرحیل الرحیل، ہم کوچ کریں گے، اور کوچ کی، اور بڑھیا کو اس ظالم و شرپسندوں کے ہاتھ سے اس نے چنگل سے چھڑایا۔ میرے بزرگوں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ہند کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاش تک،
बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मेरे बुजुर्गों, आज आलम इस्लाम के नक्शे पर अगर हम नजर करते हैं, वो मुसलमान जो एक अल्लाह को मानने वाला, एक रसूल को मानने वाला, एक कुरान को मानने वाला, जो सबसे ज्यादा एक होना चाहिए था, सबसे ज्यादा मुस्तहिक और मुज्तमा होना चाहिए था, आज अफसोस की बात है वो सबसे ज्यादा बिखरा हुआ, सबसे ज्यादा आपस में तनाज़ुर में पड़ा हुआ। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, और कारवां के जैसे एहसासे दुनिया जाता रहा। हमने क्या खोया है? इस इज्तिमाइयत को हमने पारा कर दिया। ये हमारे लिए एक नेमत थी, एक बरकत थी, जिसको हमने पारा कर दिया, वो खो दिया। लेकिन एहसास नहीं है, जो चीज कही है उसका एहसास नहीं है। ये एहसास का ना होना वो खोए हुए ज़ौक़ से भी ज्यादा खतरनाक बात है। हमें अपनी गुम चीजों का एहसास करना चाहिए, क्या चीज हमने खोई है। इसलिए हदीस पाक में आता है, अल हिकमतु ग़ालतुल मोमिन हैसु वजदहा फहुवा हक़्क़ु बिहा। गुमशुदा चीज, हिकमत तो ईमान वाले की गुमशुदा चीज है, जहां से भी उसको मिले वो उसको हासिल कर लेना चाहिए। लेकिन वो हासिल वो करेगा जिसको इस बात का एहसास हो कि हमने ये खोया है। क्या खोया, कैसा खोया है कि आज तक हम उससे जुदा। चाक कर दी तुर्कनादा ने खिलाफत की कबा, चाक कर दी तुर्कनादा ने खिलाफत की कबा, साल के मुस्लिम के नेक औरों की अय्यारी भी दे। मेरे भाइयों, खिलाफत फतेह उस्मानिया का जो सुकूत हुआ और खिलाफत के नाम से मुसलमानों की इज्तिमाई आबरू बाकी थी, लेकिन रही सही आबरू भी खिलाफत उस्मानिया के सुकूत के साथ हमने खो दी। आज फिर जो है उस सिरे को पकड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो सिरा ऐसा हाथ से छूटा है, हम पकड़ने में नाकाम हो रहे हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ी बात है, लेकिन कम से कम हम अपने गांव के एतबार से ये जुमे का जो मकसद है कि जुमा हमारे आपस में इज्तिमाइयत को बाकी रखे, हम एक हों, हम नेक हों, आपस में जुड़कर बैठें, अपने मसाइल को समझें, अपने हालात को समझें। हम जो हैं अपने पड़ोसियों के साथ क्या कर सकते हैं। हमारा पड़ोसी सिर्फ मुसलमान हो ये जरूरी नहीं है, गैर मुस्लिम भी है, हम उसके साथ भी अच्छा सलूक करेंगे। दूसरे मजहब का मानने वाला है, जब भी पड़ोसी के एतबार से हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसके साथ अच्छा सलूक करें। इसलिए ये पड़ोसी का माज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुहद्दिसु। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे इतनी बराबर वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मैं समझने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि पड़ोसी को पड़ोसी का वारिस बना दिया जाए। पड़ोसी का ये आपने एक मुद्दा फरमाया कि वो शख्स कामिल ईमान वाला नहीं है, वो शख्स कामिल ईमान वाला नहीं है, वो शख्स कामिल ईमान वाला नहीं है। सहाबाए किराम ने पूछा, मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह यहमन जारुहु बवाइका, जिसका पड़ोसी अपने पड़ोसी की तकलीफों से महफूज हो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जुमा हमने कायम किया है। अब जुमा सिर्फ ये नमाज पढ़ लेने का नाम नहीं है। नमाज तो आप अपने घर में भी पढ़ सकते थे, लेकिन मस्जिद में आपको क्यों लाया गया, जरा इसके पीछे के राज को कभी गौर से सोचना। नमाज के लिए मस्जिद में लाया था। जमा इज्तिमाइयत क्या चीज होती है, हर इस्लाम के हर चीज में इज्तिमाइयत। नमाज में जमात है, जुमे में जमात है, रमजान मुबारक का पूरा एक महीना जो है वो भी इज्तिमाइयत के साथ रखा गया। हज और जिहाद वो भी जो है वो इज्तिमाइयत के एतबार से एक खास मुतय्यना वक्त में अमीर की मातहत में उसको। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ ये जुमे का आगाज किया है। अब जब आगाज किया है, आप हज़रात को शुक्रिया भी अदा करना चाहिए और उसका हक भी अदा करना चाहिए और जुमे की
نماز کا جو پہلا ذمہ داری ہے ہم اس کو اہتمام سے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جس شخص نے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیے کتب من المنافقین، اس کا شمار منافقوں میں ہوگا۔ ایک روایت میں آیا سستی کے بغیر بعد یہ چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اس وجہ سے جہاں یہ خوشی کا دن ہے وہاں ہماری ذمہ ہمارا ایک جمعہ بھی نہ چھوٹے۔ اب جب جمعہ شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، مجبوری ہے، بیماری ہے تو اور بات ہے، لیکن اس کے بغیر اب ہمارا جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پوری ذمہ داری کو جو ہم پر عائد ہوئی ہے، ہم اس کو تمام ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے یہ جمعہ جو ہے ہمارے اور آپ کے سب کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو جو میں نے قرآن مجید میں آیت تلاوت کی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو شخص نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اور اس حالت میں کہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کے کیے گئے بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ میرے بزرگوں، آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن مجید نے کس بات کا مطالبہ، نیک عمل کیا، اور نیک عمل اسی وقت قابل قبول ہے کہ جب ایمان ہو۔ ایمان نہیں ہے تو نیک عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان ہے تو ہمارا ایمان، ہمارا نیک عمل قابل قبول ہے۔ آخرت میں اگر ہمارا نیک عمل قبولیت سے مشرف ہو تو ایمان شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے، لیکن ایمان کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ایمان کے ساتھ بھی ہم سودا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، ہم ہر چیز کا سودا کر سکتے ہیں، ہم اپنی زمین کا سودا کر سکتے ہیں، ہم اپنی ملکیت کا سودا کر سکتے ہیں، ہم اپنی جائیداد کا سودا کر سکتے ہیں، لیکن کسی قیمت پر ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا آسیہ نے، حضرت فرعون کی بیوی، اس نے سارا سودا کر لیا لیکن ایمان ہاتھ میں سے جانے نہیں دیا، اور کیا کہا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ارے فرعون تو جو کرنا چاہے کر لے، تو اتنا ہی جو کر سکتا ہے، میری اس زندگی جو دنیا میں مستعار ہے اسی کو تو دے سکتا ہے، لے وہ زندگی۔ تو ایمان والا اپنی زندگی کا سودا کر سکتا ہے، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ایمان والا اپنی ملکیت کا سودا کر سکتا ہے، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ آج حالات چاروں طرف اس طریقے سے آپ کو گھیر رہے ہیں کہ ہمیں ایمان کا سودا کرنے پر مجبور کرنا ہے، لیکن ایسے نازک وقت میں ہماری اس اجتماعیت کو ہمیں مضبوط کرنا ہے اور ایمان کا کسی درجے میں بھی سودا نہ ہو۔ اس کے لیے ہمارے ان طلبہ عزیز اور بچوں کو مکاتب کے ساتھ جوڑنا۔ مکاتب میں عقیدے کی تعلیم ہوتی ہے، مکاتب میں دین کی بنیادی تعلیم ہوتی ہے، مکاتب میں اسلامی اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں آپ سے آج کے اس نازک وقت میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بلکہ درخواست کر رہا ہوں، بلکہ پسند احترام ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا کوئی بچہ مکتب سے خالی نہ ہو، مکتب کی تعلیم اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جو چاہے آگے جہاں پڑھانا پڑھائیے، مکتب کی تعلیم۔ اور ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا، ہمارے اس علاقے میں جو رونق ہے، جو ہمارے اس علاقے میں جہاں ٹوپی ہے، ہمارے اس علاقے میں جو مسجدیں آباد ہیں، ہمارے اس علاقے میں جو دینی مکاتب آباد ہیں، جو ہندوستان کے، آپ پورے ہندوستان میں گھوم کر آئیے دیکھیے، اس طرح کی موجود آپ کو کہیں نہیں۔ اس کی وجہ ہمارے بزرگوں کی دور اندیشی ہے، ہمارے بزرگوں کا ویژن تھا، دور اندیشی تھی، اور انہوں نے اس وقت جب دین کا کام شروع کیا تو مکاتب کا جال بچھا دیا، گاؤں گاؤں مکاتب کا جال بچھا دیا، اور مکاتب کے جال نے علماء کرام کی ایک بڑی تعداد، اور اس کے بعد دعوت کی محنت نے اس پر چاند بدل دی۔ میرے بزرگوں، مکاتب نے جال بچھا دیا، اور ہمیں میں ایک بات کہہ کر جو ہمارے لیے بڑی ایک مرتبہ دادا صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا نذیر صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو بینون کے قاضی صاحب قاضی سلیمان صاحب کے والد صاحب نے پوچھا کہ اپنی دیسی گجراتی زبان میں پوچھا
کہ باقی تمہیں جاتا رہو تو ہمارا شو تھا ہے اپنی دیسی زبان میں. اور ان کے پوچھنے کا ایک مقصد یہ تھا, اس کا پس منظر تھا, اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ یہ قوم ہماری رومن قوم پیر کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لائی, لیکن کچھ سال سینکڑوں سال گزر گئے, پھر وہی دلدل میں آ کر پھنس گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا, اور پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے دین مشائخ لے کر پھر اس قوم کی تجدید نو کی. لیکن پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے 150-200 سال کے بعد پھر وہی دلدل میں جا کر چلے گئے. آپ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ پھر سمجھ گئے تو انہوں نے اس پس منظر کو سامنے رکھ کر کہ پیر کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد پھر قوم دلدل میں آئی, پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو زندہ کیا, پھر پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد 150-200 سال پھر دلدل میں پھنسی. تو مولانا نذیر احمد صاحب نے دیوانہ مشائخ کا سہارا لے کر گھر گھر گئے, گاؤں گاؤں گئے, اور اس جوت کو جلایا اور اس قوم کو زندہ کیا, اٹھایا. تو اب یہ کہ پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کہ 150-200 سال کے بعد پھر ہماری قوم دلدل میں چلی گئی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ جی تمہیں جاتا رہو تو پھر بھی ہماری قوم دلدل میں گھسائی جائے. حضرت دانا صاحب رحمۃ اللہ نے ایک ہی جواب دیا تھا, وہ یہ کہا تھا قاضی صاحب میں نے ایک ایسا بیج بویا ہے. کیا کہا تھا؟ میں نے ایک ایسا بیج بویا ہے کہ ایک دارو آپ سے کہ نیوے نیوے مولوی سے. کیا کہا تھا؟ ایک دعویٰ ہوا اسے کہ نیوے نیوے مولوی سے. آج جا کے وہی بھیلوڑ گاؤں کے جا کے دیکھو 700 سے 800 مولوی ہیں, اور آپ ہوتے بادر گڑھ کو ذرا دیکھو. ورنہ ابھی ہمارے یہاں مفتی امین صاحب آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ احمد آباد سے لے کر ابوہر تک کوئی اردو کی شنگت رکھنے والا نہیں تھا, کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا. آج ایک مرد قلندر کی محنت کے نتیجے میں اور مقاصد کے جال بچھانے کے نتیجے میں اور اس پر دعوت کی محنت کے چار چاند نکلنے کے نتیجے میں ہر گاؤں ہر بستی میں علماء کرام کی ایک فوج تیار ہو گئی. اور امید ہے کہ قیامت تک یہ دیا چلتا رہے گا اور آندھیوں کے چکر انشاءاللہ اس کو بھیم کر سکتے. لیکن یہ ہے میرے بزرگوں, ہم اپنے کردار کو نہ بھولیں. میرے آقا جو ہم کو دے گئے ہیں, ایک بات کہہ کر بات ختم کروں گا, طرف توفیق المامرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم میں, اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک تو فرمایا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب قرآن مجید, اور دوسری فرمایا سنتی, میرا راستہ, میرا طریقہ جو سنت پہ حدیث میں موجود ہے. اگر اس پر ہم قائم رہو گے تو دنیا کے کتنے بھی چکر لگیں گے, ہم کو انشاءاللہ گمراہی ہمارے پاس نہیں آئے. ہمارے بزرگوں نے جو محنت کی ہے انہی 2 چیزوں پر محنت کی ہے. قرآن ہمارے سینوں میں ہو, سنت ہماری زندگی میں ہو. قرآن ہمارے سینوں میں ہو, سنت ہماری زندگی میں ہو. ان دونوں چیزوں کو اگر ہم سہارا بنائیں گے تو اللہ کی مدد نصرت انشاءاللہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
સભો કરીને ઉપર ઘડીએ જગ્યાએ મને દરવાજા ના કરતા હું બસ અરે વાંધો આવે મોબાઈલ છોકરા
على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأوصيكم ونفسي بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أيها الإخوة المسلمون على ضعفهم وابتعادهم عن منبع الإسلام الصافي وعن محبة الوحي وعن مركز الدعوة لم يجف في قلوبهم دم الحب والحرارة الإيمانية إن جمرة إيمانهم إن كان قد تحول معظم أجسامها إلى رماد ولكن الشرارة لا تزال كاملة تحت الرماد وتستطيع أن تنتفض من داخله بأدنى تهريك وأقل إشعاع وكلما فاجأتهم مناسبة دينية ودعاهم داعٍ مخلص إلى الفداء والتضحية وتقديم الأموال والأرواح في سبيل العقيدة وإعلاء كلمة الله نهضوا من قفوتهم وخرجوا من حصار الغفلة واليأس إلى ساحة الأمل والنشاء وضربوا أروع الأمثلة في تاريخ التضحيات وترخيص النفس والمتاع من أجل قيمة المبدأ وفي سبيل الحفاظ على الدين والإيمان. أيها الأخوة المسلمون إن همة الجماهير المسلمة في الحياة الدينية لم تفقد حيويتها ذات الحماسة الإيمانية ولم تتجه نحو زوايا الخمول والضعف إلا من قبل القادة الدينيين والزعماء الإسلاميين الذين استسلموا أمام ظروف المضادة وانسحبوا عن مجال الحركة بحجة أن البيئة التي يعيشون فيها وأن مجريات الأمور التي تجري حولهم لا تسمح لهم بتغيير المنكر باليد واللسان وأنهم ليسوا مكلفين ذلك في ظروف تحتم عليهم الاكتفاء بالإمكان من القلب والمسالمة من الأوضاع وأدم إلقاء النفس إلى التهلكة. فأيها الأخوة المسلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أشدهم في أمر الله أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أشدهم حياء أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الجبار طامي أساس الكفار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى عمه النبي صلى الله عليه وسلم حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى السيدين الشهيدين السعيدين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على محمد
Valeu, um, beleza.